گا۔ شام کی دعا کیوں کی؟ وہ انبیاء کی زمین ہے۔ یمن کی دعا کیوں کی؟ وہ اولیاء کی زمین ہے۔ یاد رکھ لیں، ملک شام میں نبی آئے، یمن میں نبی نہیں آئے۔ یہ بات خاص توجہ طلب ہے۔ ملک شام میں نبی آئے، حضرت ابراہیم وہاں آئے، آدم علیہ السلام کا حوالہ نسبت وہاں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا گھر وہاں ہوا، زکریا علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 انبیاء ملک شام کی سرزمین میں ہوئے۔ تو شام کی دعا کی کہ ہمارے شام میں برکت دے کہ سرزمین انبیاء ہے، اور یا باری تعالیٰ ہمارے یمن کو برکت دے۔ یمن میں تو نہ کعبہ ہے، نہ قبلہ اول ہے، نہ نبی آئے نہ رسول آئے، تو یمن کو برکت کیوں دے؟ اس لیے کہ یمن ویسے کرنے کی سرزمین ہے، یمن اولیاء کی زمین ہے۔ تو فرمایا نجد کی دعا نہیں کرتا، کیوں کہ نجد کی سرزمین شام نبیوں کی زمین، یمن ولیوں کی زمین، اور نجد کی دعا نہ کی اس لیے کہ وہاں سے ایسا فرقہ جنم لے گا جو نبیوں کا بھی بے ادب ہوگا، ولیوں کا بھی بے ادب ہوگا۔ میرے آقا نے اس کی دعا نہیں کی۔ بارکس والو، خوش نصیب ہو تم کہ تمہاری اصل سرزمین یمن میں ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کریں گے۔ ادھر اولیاء کا ذکر ہوا، رب کائنات کی رحمت شروع ہو گئی، قبولیت کا اعلان ہو گیا، قبولیت کا اعلان ہو گیا۔ یمن والو، میری نصیحت یاد رکھنا، ہر شے چھوڑ سکتے ہو دنیا کی، کاروبار چھوٹتا ہو چھوٹ جائے، تجارت چھوٹتی ہو چھوٹ جائے، ملازمت چھوٹتی ہو چھوٹ جائے، ساری دنیا چھوٹتی ہو چھوٹ جائے، رشتے چھوٹتے ہو چھوٹ جائے، جو کچھ چھوڑتا ہے چھوڑ دینا، مگر ولیوں کے ادب اور اولیاء کی محبت والا عقیدہ مر جانا کبھی نہ چھوڑنا۔ اس لیے کہ آپ کا تعلق سرزمین یمن سے ہے، آپ کے آباء و اجداد یمن سے آئے، اور یمن اویسے کرنی کا یمن ہے، یمن مصطفیٰ کے عاشق کا یمن ہے، یمن وہ سرزمین ہے جس اویسے کرنی یمنی کو دیکھنے کے لیے مصطفیٰ نے عمر کو بھیجا، خلیفہ راشد کو بھیجا، جس اویسے کرنی یمنی کی زیارت کے لیے مصطفیٰ نے علی مرتضیٰ کو بھیجا۔ ارے ہو صحابی، ہو خلفائے راشدین، اور دیکھنے کے لیے جائیں تابعی کو جو خود صحابی ہی نہیں ہے۔ کس کا درجہ اونچا ہے، تابعی کا یا صحابی کا؟ بولیے نا، کس کا درجہ اونچا ہے، صحابی کا یا تابعی کا؟ درجہ عمر و علی کا اونچا ہے یا اویس کرنی کا؟ حضرت عمر اور حضرت علی کا درجے میں رتبے میں یہ بلند ہیں، مگر ملنے کے لیے انہیں اویس کرنی کے بعد بھیجا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کا مشرب مشرب محبت ہے، اس کا مشرب مشرب عشق ہے، اسے معرفت مصطفیٰ میں کمال ہے۔ چنانچہ عمر و علی گئے رضی اللہ تعالی عنہما، حج کا موقع ہے، آپ نے حجاج کو بلایا کہ جو حاجی یمن سے آئے ہیں آ جائیں۔ یہ صحاح ستہ کی حدیث بتا رہا ہوں، کتابوں کا قصہ اور واقعہ بولیے، کسی یوسف زلیخا کی کتاب کا قصہ نہیں ہے، کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کی باتیں نہیں ہے، صحاح ستہ سے، بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، صحاح ستہ سے بتا رہا ہوں، حدیث سے صحیح بتا رہا ہوں۔ جو حدیث کو مانتا ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا جو یمن سے حاجی آئے ہیں آ جائیں، بلا لیا، پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے؟ سیدنا مولا علی المرتضیٰ ساتھ کھڑے ہیں، فرمایا تم یمن سے آئے ہو، وہاں ایک اویس کرنی ہے، اس کو جانتے ہو؟ کیونکہ آقا نے فرمایا تھا
عرض کیا حضور جانتے تو ہیں مگر آپ نے کیا کرنا ہے، وہ تو دیوانہ ہے. ہائے ہائے، وہ تو دیوانہ ہے. فرمایا اسی دیوانے کو فرزانے ملنے جا رہے ہیں. فرزانے اسی دیوانے کو ملنے جا رہے ہیں. پتہ لے لیا. حدیث کے لفظ ہیں، حدیث کے. یمن والے کہتے ہیں امیر المومنین وہ تو ایسا ہے کہ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے اور جب لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے. اب انہیں کیا خبر کہ لوگوں کے ہنسنے پہ اسے رونا کیوں آتا ہے اور لوگوں کے رونے پہ اسے ہنسنا کیوں آتا ہے. وہ اس لیے کہ جب لوگ ہنستے ہیں تو وہ اس لیے روتا ہے کاش انہیں حقیقت دنیا کی خبر ہوتی تو ہنستے نہیں روتے. اور جب لوگ دنیا کے نقصان پہ روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے. وہ کہتا ہے کاش انہیں آخرت کے نفع کی خبر ہوتی تو دنیا کے نقصان پہ روتے نہیں ہنستے. ویسے کرنی پر حجابات اٹھ گئے. چنانچہ گئے یمن میں اور حضرت اویس کرنی کی ملاقات کی سیدنا عمر اور سیدنا علی شیر خدا نے. آپ کا تعلق اس سرزمین سے ہے. میں جب بارکس کو ٹائم دیا تو یقین جانیے میں آپ کو بارکس کا مکین سمجھ کے وقت نہیں دیا. میں نے بارکس کے لیے ٹائم نہیں دیا، میں نے یمن کے لیے ٹائم دیا ہے. میں نے اویس کرنی کے لیے ٹائم دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تم اویس کرنی کے وارث ہو. بڑے فتنے آئیں گے، بڑی تبلیغیں ہوں گی، قرآن حدیث کے بڑے غلط توحید کے تصور آئیں گے، ولیوں سے بہکایا جائے گا، عقیدے سے ہٹایا جائے گا. میں تمہیں تحقیق کے ساتھ نصیحت کیے جا رہا ہوں. ارے کٹ جانا، مر جانا، مگر عقیدہ اولیاء والا کبھی نہ چھوڑنا. اللہ پاک نے فرمایا سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ. اب ولی ولایت اور اولیاء قرآن سے فرمایا تمہارا ولی اللہ ہے. بولیے تمہارا ولی. فرمایا لوگوں تمہارے 3 قسموں کے ولی ہیں. تمہارے کتنے ولی ہیں؟ سب سے پہلا ولی تمہارا اللہ ہے. پھر فرمایا وَرَسُولُهُ، اور پھر تمہارا ولی رسول ہے. تو آپ نے دیکھا عقیدے کی بات کہ ولی اللہ کا لقب، اللہ کی صفت، اللہ کا نام. اللہ رب العزت نے اسی ایک آیت میں جہاں خود کو ولی کہا وہاں اپنے رسول کو ولی کہا. شرک ہو گیا؟ بولیے کو سمجھ آئی میری بات؟ ادھر اللہ بولتا ہے میں ولی ہوں اور ساتھ میں نہیں بولتا. اللہ خود بولتا ہے میرا رسول بھی ولی ہے. ولایت میں شریک کر دیا. پھر فرمایا والذین آمنوا، اور اللہ ولی، رسول ولی، اور جو کامل ایمان والے ہیں جنہیں اولیاء کہتے ہیں وہ بھی ولی. 3 ولی ہو گئے. تو گویا اولیاء ولی ہیں، رسول ولی ہیں، خدا ولی ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یاد رکھ لیں یہ بات کہ جو لوگ صرف اللہ کو ولی جانے، اللہ ان کے ایمان کو کامل نہیں مانتا. فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ، جو اللہ کو ولی بنا لے، وَرَسُولَهُ، اور جو ساتھ رسول کو بھی ولی بنائے اور ولی جانے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ساتھ اللہ کے کامل مومنوں کو بھی ولی جانے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، وہ اللہ کا گروہ ہے، وہ سچی جماعت ہے، وہ
تو سچی جماعت اور حزب اللہ، اللہ کا گروہ وہ ہے جو اللہ کی ولایت پر بھی ایمان رکھے، رسول کی ولایت پر بھی ایمان رکھے اور ولیوں کی ولایت پر بھی ایمان رکھے۔ اب اس کو اللہ رب العزت نے بیان جو کیا، اس کا ذکر اب میں سورہ کہف سے آپ کو اس کا احوال بیان کرتا ہوں، سورہ کہف سے، اور فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ سورہ یونس میں سے پھر جو اللہ کے ولی، پہلے فرمایا اللہ ولی، پھر فرمایا رسول ولی، پھر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر بہت سے